الحمدللہ آج بھی پارے 17 اور پارے 18 دو پارے تلاوت کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو اور سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی ان آیتوں میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان سے پہلے دو چار مسئلے ذہن میں رکھیں۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ بغیر وضو کی صورتیں زبانی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بالخصوص سورہ یاسین، سورہ رحمان وغیرہ۔ تو مکمل قرآن مجید کی بغیر وضو کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر، چھوئے بغیر قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ رحمان پڑھیے، سورہ یاسین پڑھیے، جو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت وضو کرنا ضروری اور لازم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ قرآن شریف کو گود میں رکھ کر پڑھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا اس کو رحال میں رکھ کر پڑھنا چاہیے؟ بہتر اور ادب کا طریقہ تو یہی ہے کہ اس کے لیے رحال رکھا جائے یا کوئی ایسی پاک اور صاف چیز ہو جس کے اوپر ہم قرآن مجید کو رکھ کر پڑھیں، یہ بہتر اور ادب ہے۔ باقی یہ کہ اگر کوئی چیز نہ ہو تو آپ اس کو گود میں نہ رکھیں، ہاتھ میں رکھیں، ہاتھ میں پکڑ کر کے پڑھنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ ایمن الناس کی صحت کے لیے دعاؤں کی گزارش کی گئی ہے اور دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے اور دیگر بیماروں کو بھی اللہ پاک شفاء کلی عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے 17ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کی جانب اشارہ فرمایا اور ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے انسان کو موت کی تیاری کر لینا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے عموماً کہ انسان دنیا کے دھندوں میں اس طرح پھنس جاتا ہے کہ وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ اور کچھ لوگ تو دنیا کے اندر ایسے رہتے ہیں جیسے ان کو یہیں پر رہنا ہے، مرنا ہی نہیں ہے ان کو۔ حالانکہ مومن وہ آخرت کے لیے پیدا کیا گیا، دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ساری دنیا اور کائنات اس کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں، لیکن اس کو آخرت کے لیے پیدا کیا۔ انکم خلقتم للآخرہ، ایک دن مرنا ضرور ہے۔ یہ دنیا کے مزے، یہاں کی نعمتیں، یہاں کے مال و دولت، یہاں کے دوست احباب، یہ سب فنا ہونے والے، سب ختم ہونے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عبرت حاصل کریں دنیا کو دیکھ کر، دنیا کی تبدیلی کو دیکھ کر، دنیا کے تغیر کو دیکھ کر۔ ہماری آنکھوں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھے ہیں جو ماں کے پیٹ میں پیدا ہو کے پھر انتقال ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہی مر کر پیدا ہوئے، ایک دن کے، 2 دن کے، مہینے، 2 مہینے، 4 دن، 10 دن، اور یہاں تک کہ 80، 90، 100 سال کے لوگوں کو بھی مرتے ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ کیا بتلاتی ہیں ساری کی ساری چیزیں؟ ہمیں یہی احساس دلاتی ہے اور ہمیں یہ بیدار کراتی ہے اور یہ شعور اور یہ احساس ہمارے اندر پیدا کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات و واقعات اور تغیر زمانہ سے کہ دیکھو دنیا میں کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کوئی 1 دن کے لیے آیا چلا گیا، کوئی مہینے کے لیے آیا چلا گیا، کوئی 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال بس چلا گیا۔ جانا بالکل یقینی ہے ہر انسان کو اس دنیا سے، چونکہ دنیا کو فنا ہونا ہے تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے۔ اس لیے انسان کو دنیا کی ناز و نعمت میں مبتلا ہو کر یہاں کی مال و دولت اور عزت و شہرتوں کے اندر کھو جانا اور پھر آخرت کو بھول جانا یہ عقل مندی کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، یعنی مختصر سے وقت کے لیے ہم لوگ یہاں ہیں۔ ایک قیدی کو جیل خانے کے اندر سزا ہوتی ہے تو متعینہ سزا ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارے لیے بھی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، کسی کو 40 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، 70 سال، 80 سال، بس یہ جب عمر مکمل ہو جائے گی اور ہماری مدت متعین ہو جائے گی تو ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے زندگیاں اور عمریں جب بڑھتی ہے نا تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑھتے ہیں ہم لوگ، لیکن حقیقت میں بڑھتے نہیں، یہ گھٹ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی سماج اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، 4 سال کا ہو گیا، بڑھ گیا، عمر بڑھ رہی ہے میرے بچے کی۔ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ عمر بڑھ رہی نہیں بلکہ عمر کم ہو رہی ہے، گھٹ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس بچے کی عمر لکھ دی گئی ہے کہ یہ 60 سال تک، 70 سال تک جیے گا، اب اس میں سے 1 سال مکمل ہو گیا، 2 سال مکمل ہو گیا، 3 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ احساس پیدا کرنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ یہ حالات زمانہ اور یہ زندگی کے مختلف ادوار ہمیں یہی بتلاتے ہیں کہ اس دنیا کو چھوڑ کر انسان کو جانا ہے، کبھی نہ کبھی اس کو ختم ہونا ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ ہم لوگ دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہی ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے، اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھ لے، اپنے مقصد زندگی کو سمجھ لے۔ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے اس دنیا میں، اس کی وجہ جان لے اور اس کے مقصد کو سمجھ لے، اور مقصد زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، اور مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے جو ابد الآباد کی ہے اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس زندگی میں کام آنے والے اعمال ابھی سے کر لے، یہ عقل مند انسان کہلاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے ہی موت کی تیاری کر لو۔ حضور علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر فرمایا موتو قبل ان تموتو، اللہ تعالیٰ موت دینے سے پہلے تم اپنی موت کی تیاری کر لو، محاسبہ کر لو، کیا اعمال تمہارے پاس ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ والمسئول عنها بأعلم من السائل، تم جتنا جانتے ہو میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں، مجھے بھی نہیں معلوم کب آئے گی قیامت۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم قیامت کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ تم نے کیا قیامت کے لیے کچھ تیاری کر رکھی ہے مرنے کے بعد کی والی زندگی کے لیے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے انسان تیاری کرے۔ قیامت کا انتظار کیوں کریں؟ ہماری موت خود ہمارے لیے قیامت ہے، اور ہماری موت کب آئے گی ہمیں نہیں پتا۔ کھڑے کھڑے لوگ گزر جاتے ہیں، بڑے بڑے کرکٹر کو دیکھیے کھیلتے کھیلتے گزر جاتے ہیں، فٹ بال چیمپئن کھیلتے کھیلتے وہ بھی چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے قراء قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بڑے بڑے اسٹیجوں پر بیٹھ کر قرآن مجید کی آیتیں تلاوتیں کرتے، بس اسی وقت ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں، حرم کے اندر خطبہ دیتے ہوئے منبر کے اوپر کھڑے ہوئے، بس انتقال ہو گیا، سجدے میں گئے انتقال ہو گیا۔ کئی ایسے واقعات ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے واقعات کیا بتلاتے ہیں ماں اور بہنوں، دوستوں اور بزرگوں، ناظرین اور سامعین؟ بس یہی بتلانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کو دنیا میں رونما کر کے، ان واقعات کو دنیا میں رونما کر کے، کہ دیکھو زندگی کسی کی مستقل رہنے والی نہیں ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی اس دنیا کو غنیمت سمجھ کر ما بعد الموت والی زندگی کے لیے تیاری کر۔
غفلت سے بیدار ہونا چاہیے ہمیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ کس کی زندگی کا چراغ کون سی گلی میں گل ہو جائے، کہاں بند ہو جائے، روشنی کب ختم ہو جائے، کوئی کچھ نہیں بتا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے نبی نے اپنے بندوں کو اور اپنے امتیوں کو یہی تعلیم دی کہ ہمیشہ موت کے لیے تیار رہو، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے ابھی سے اعمال کر لو، فکر کر لو اور تیاری کر لو۔ لاکھوں کروڑوں جنازوں کو ہم نے اپنے کندھوں پر لے جا کر زیر زمین کیا، قبرستانوں کے حوالے کیا، لیکن پھر بھی ہمیں سوچ نہیں آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے، احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے، فکریں ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، بس قرآن مجید کی آیتیں پیغام یہی دے رہی ہے کہ غفلت سے بیدار ہو جاؤ، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ منع نہیں ہے دنیا سے فائدہ اٹھانا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، اچھا اوڑھنا، یہ منع نہیں ہے، سب کچھ جائز ہے آپ کے لیے، لیکن خدارا ایسا نہ ہو جائے کہ آپ دنیا کی دولت، کاروں، گاڑیوں، بنگلوں اور یہاں کے عیش و عشرت میں ہی رہو اور آخرت کو بھول جاؤ، نہ نمازوں کی پرواہ، نہ روزوں کی فکر، نہ قرآن کی تلاوت، نہ اللہ کی یاد، اور نہ آپ کو مرنے کے بعد جواب دینے کا احساس، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی جانوروں کی طرح زندگی گزر رہی ہے، تو کیا فائدہ اسی زندگی کا؟ زندگی کا ہر مزہ لو، لیکن خدا را آخرت کو فراموش نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے زندگی نہ گزارو، اپنی موت سے بے فکر نہ رہو۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے نا ہم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد تمام جانداروں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جس طرح انسان ابتدا میں کئی مرحلوں سے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اسے چلتا پھرتا انسان بنا دیتے ہیں، اور جس طرح ایک بنجر اور خشک زمین میں بارش برسا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تر و تازہ کر دیتے ہیں، اور اس میں ہر قسم کے پھل پھول اور خوشنما چیزیں اللہ تعالیٰ اگا دیتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت والجلال اپنی قدرت سے مرنے کے بعد تمام جانداروں کو دوبارہ زندہ کرے۔ مختلف مراحل سے انسان گزرتا ہے۔ پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ 9 مہینے اس کو ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں، اور اس کا گوشت بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، خون بنتا ہے، جسم بنتا ہے، لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کپڑا پہناتے ہیں جھلی کا، پھر اس کے اندر روح ڈالتے ہیں، جان ڈالتے ہیں، پھر وہ ماں کے پیٹ سے باہر ہوتا ہے۔ اتنے سارے مراحل سے گزر کر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ روئے زمین پر چلتا پھرتا انسان بنا دیتے ہیں، تو کیا یہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ اس لیے ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ مرنے کے بعد والی زندگی اصل اور حقیقی زندگی ہے، ہمیں وہ زندگی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، اس کا نفس، اس کا شیطان، اس کا خیال، اس کا فکر، اس کا گمان، اس کا دل و جان یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہی میں لگے رہیں، دنیا ہی میں لگے رہیں، یہاں کے موج مستی، یہیں کے آرام، یہاں کی رنگ رلیاں، یہاں کے عیش و عشرت، یہاں کے سامان زندگی، سب کچھ یہیں پر ہم کو مل جائے، یہ چاہتا ہے ہر انسان۔ لیکن حقیقت یہ ہے ماں اور بہنوں کہ ان تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہے۔ بس یہ ایک احساس پیدا ہو جائے نا انسان کے اندر، سارے کے سارے مسائل خود بخود حل ہو جائے۔ کیوں لڑتا ہے وہ انسان دنیا کے اندر رشتہ داروں سے؟ ساس بہو سے کیوں لڑتی ہے؟ بہو ساس سے کیوں لڑتی ہے؟ نندن دیورانیاں آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ کیا زندگی کو بھول گئے آخرت کی؟ اگر آخرت کی زندگی یاد ہوتی تو تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، دوبارہ زندگی ملے گی، اللہ مجھ سے پوچھیں گے۔ اگر یہ احساس ہوتا صحیح معنی میں
تو لڑائی جھگڑے فتنے فساد، ایک دوسرے کے حقوق کو دبانا، شوہر کا بیوی کے اوپر ظلم کرنا یا بیوی کا شوہر کی نافرمانیاں کرنا، یہ سارے کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کے اندر، میرے اور آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے یہ دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے زندگی ملے گی، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے ہر چیز کا جواب دینا۔ یہی وہ احساس ہے جو انسان کو صحیح زندگی گزارنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ یہ احساس نہیں ہے تو پھر میری زندگی اور آپ کی زندگی بس جانوروں اور گھوڑوں گدھوں اور کتوں کی زندگیوں کے برابر ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے میری اور جانوروں کی زندگی کے اندر۔ وہ بھی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، وہ بھی زندگی گزار رہا ہے، وہ بھی اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے، میں بھی جی رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، خواہشات اپنی پوری کر رہا ہوں۔ کیا فرق ہے بھائی؟ فرق یہی ہے میری اور انسان کی اور جانور کی زندگی کے اندر کہ جانور بے شعوری کی زندگی گزارتا ہے اور انسان شعور والی زندگی گزارتا ہے۔ آج شعور اگر ختم ہو گیا تو پھر آپ سوچئے کیا فرق رہے گا۔ شعور کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں یہ دنیا کو چھوڑنا ہے، دنیا سے گزرنا ہے اور دنیا کو بھی فنا ہونا ہے، دنیا کی ہر چیز کو ختم ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ میدان حشر میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ایک ایک چیز کا سوال ہوگا اور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کس کے پاس ہے بھائی طاقت اور ہمت؟ اتنی جرأت کس کے پاس ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دے؟ آج معمولی سے ایگزام ہوتے ہیں بچوں کے، تو ایگزام ہال میں بیٹھ کر پڑھے ہوئے سوالات کے جوابات لکھنے کے لیے ڈر ہوتا ہے بچوں کو۔ وہ تو مالک الملک کے خالق کائنات ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا، اسی نے ساری نعمتیں دی، اب اگر وہ ہم سے سوال کرے گا تو کیا جواب بن پڑے گا ہمارے سے؟ اس لیے خدا اپنے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا کیجئے اور یہ شعور پیدا کیجئے کہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے، دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، میری اور آپ کی زندگیاں بھی ختم ہونے والی ہے۔ جو کچھ بھی زندگی اللہ کی جانب سے ہمیں مل رہی ہے، جو کچھ بھی موقع اور فرصت، ایام اور ماہ و سال مل رہے ہیں، ان تمام کی تمام اوقات کو غنیمت جان کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے اعمال کر لیں جو مرنے کے بعد مجھے اور آپ کو کام آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، فکر آخرت نصیب فرمائے، جب تک اللہ پاک زندہ رکھے ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور جب موت آئے اپنے اپنے وقت پر تو اللہ تعالیٰ ایمان والی موت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔